نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم۔ آج کا جو میرا موضوع سخن ہے وہ صرف فرد واحد مرزا علی صاحب ہیں کہ جنہیں میں یہ چیلنج سے یہ کہہ سکتا ہوں شروع ہی سے کہ جو وہ چاہے مرزا علی صاحب ہوں چاہے کوئی اور شخص ہو، جس کے دل کے اندر بغض صحابہ ہو وہ کبھی بھی قرآن پاک یاد نہیں کر سکتا، اور یہ ریکارڈ ہے۔ جس کے دل کے اندر بغض صحابہ ہو اور اس کے دل کے اندر قرآن رہ جائے، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے 1992 کے اندر قرات کی ہے، تو آپ سے چیلنج کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن، ساری باتیں آپ کے میرے سامنے ہیں، لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے قرآن پاک کا حفظ کرنا کوئی باعث اجر نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر علماء سے ہی قرآن پاک نہیں پڑھتے، قاری پھر بھی کسی حد تک درست پڑھ رہتے ہیں، تو آپ کون سا قرآن پاک درست پڑھتے ہیں؟ آپ تو قرآن پاک دور کی بات ہے، آپ نے تو کلمہ بھی درست نہیں پڑھا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا نا، کلمہ آپ نے پڑھا ہے، شرمندگی مجھے ہو رہی تھی۔ آپ وہ پوچھیں، آپ تھوڑا پریشان ہوں گے، ڈسٹرب ہوں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ علماء دور کی بات ہے، میں بھی الحمدللہ عالم دین ہوں، ساتھ ساتھ الحمدللہ قرآن پاک مجھے بھی یاد ہے، لیکن ایسے یاد نہیں کیا جیسے آپ گھر کے اندر ایک لائبریری میں بیٹھ کر اردو تراجم کے مجتہد بنے ہوئے ہیں، ویسا نہیں ہوں۔ الحمدللہ علماء کی نگرانی میں بیٹھ کر پڑھا ہوں اور اصول دین کو سمجھتا ہوں، لیکن وہ علیحدہ بات ہے۔ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے علماء قرآن پاک اکثر غلط پڑھتے ہیں۔ جناب، آپ قرآن پاک جتنا غلط پڑھتے ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی قرآن پاک غلط نہیں پڑھتا۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مجھے 1992 کے اندر میں نے قرات کی ہے، آپ کو تقریباً اب تو 30 سال کا عرصہ ہو رہا ہے تقریباً، تو آپ مجھے پورے قرآن میں سے ایک رکوع سنا سکتے ہیں؟ ہاں، اس شرط یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے سنیں یا بعد میں سنیں، آپ کو اختیار ہوگا، لیکن پہلے میں آپ سے ایک رکوع ضرور سنوں گا۔ آپ مجھ سے پورے قرآن کے اندر، اگر آپ مجھ سے پورا قرآن پاک سننا چاہیں سن سکتے ہیں، وہ بھی بغیر غلطی کے۔ مجھے ایک اٹکن معاف ہوگا، اور اگر دوسرا اٹکن آ جائے تو آپ نے مجھے فیل کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ آپ کو قرآن پاک نہیں آتا۔ میرا اٹکن پکی غلطی ہوگا، اور آپ کو بتاتا چلوں، آپ سے پورے قرآن میں سے صرف میں نے ایک رکوع سننا ہے، اور اس ایک رکوع میں آپ کو ایک اٹکن معاف کروں گا، پکی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کو قرآن پاک قیامت تک یاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جس دل کے اندر بغض صحابہ ہو اس دل کے اندر قرآن پاک نہیں آ سکتا، وہ چاہے آپ مرزا علی صاحب آپ ہوں یا چاہے کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر ان کے دل کے اندر بغض صحابہ ہے قیامت تک قرآن پاک یاد نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آپ نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کا بیکار اور لاغو قرار دیا ہے۔ آپ نے اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے قرات کی ہے، تو آپ کو پتہ ہے آپ کے تو تلفظ بھی درست نہیں ہیں۔ آپ کے تلفظ کیسے ہیں؟ آپ جب علی ولی اللہ کا کلمہ ثابت کر رہے تھے، تب آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے شرمندگی مجھے ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کاش کہ یہ بندہ مولوی صاحب، مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلا جاتا اور جا کر کہتا مولوی صاحب میرے تلفظ تو درست کرا دیجیے۔ آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کو اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، اور آپ کو تو قرآن پاک کے نیچے دیکھ کر درست تلفظ کے ساتھ بھی پڑھنا نہیں آ رہا تھا، متن قرآن پاک نہیں آ رہا آپ کو الفاظ قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر آپ اپنا پچھلا ڈیٹے کے اندر ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلها بڑی آیت سنیں آپ نے کس طرح پڑھی ہے۔ تو میں آپ کو قیامت تک چیلنج کے ساتھ ٹائم دیتا ہوں کہ آپ کو جب قرآن پاک یاد ہو جائے، آپ نے صرف ایک ویڈیو کلپ بنانا ہے جس میں یہ کہنا ہے کہ وہ مولوی صاحب مجھ سے رابطہ کریں جنہوں نے مجھے قیامت تک کا ٹائم دیا ہے قرآن پاک یاد کرنے کا، اور میں نے قرآن پاک یاد کر لیا۔ ویسے تو آپ قاری ہیں تو پھر مجھے قرآن پاک ابھی سنا دیں گے، قیامت تک ٹائم تو دور کی بات ہے، امید کافی ہے کل پرسوں کے اندر آپ مجھے
اپنے ٹیسٹ کے لیے مجھے کیا کریں گے، کال کریں گے کہ میں ٹیسٹ دینے کے لیے کیا ہوں، تیار ہوں. تو آپ کے لیے بھی میں بھی کیا ہوں، آپ کو جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. آپ میرا قرآن پاک جس وقت سننا چاہیں سن سکتے ہیں. الحمدللہ آپ نے کہا ہے کہ آپ علماء کو قرآن پاک یاد نہیں ہوتا. میں عالم دین بھی ہوں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کی ہے. اس طرح کا عالم دین نہیں ہوں جس طرح کے آپ ہیں کہ آپ نے اردو تراجم کے مجتہد بنے ہوئے ہیں آپ لوگ، تو آپ نے گھر کے اندر بیٹھ کر پڑھ لیا. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک سیکھا ہے تو قراء کرام سے سیکھا ہے، اور اسی طرح میں نے اگر علم سیکھا ہے تو وہ علماء کی نگرانی میں بیٹھ کر سیکھا ہے. اور آپ کو میں ایک مرتبہ پھر چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جب آپ کو قرآن پاک یاد ہو جائے، میں دیکھوں گا کہ آپ ٹائم کتنا لگاتے ہیں، یہ بھی دیکھوں گا. ویسے تو آپ کو ٹائم قیامت تک ہے، کیوں آپ نہیں سنا سکتے، آپ کو قرآن کبھی یاد ہی نہیں ہو سکتا. اگر یاد ہو جائے نا تو پھر مجھے فوراً کال کرنا کہ مجھے قرآن پاک یاد ہے، جہاں سے مرضی سن لو، صرف ایک رکوع سنوں گا. آپ کو اختیار ہوگا مجھ سے پورا قرآن پاک سننے کا، لیکن مجھے اختیار ہوگا صرف آپ سے ایک رکوع سننے کا، لیکن وہ ہوگا میری مرضی کا رکوع کہ میں جہاں سے مرضی پوچھ لوں. ہاں وہ مجھے اتنا بھی اختیار ہے کہ میں آپ سے قل هو اللہ بھی کیوں نہ سن لوں. پریشان نہیں ہونا، قل هو اللہ بھی سن سکتا ہوں، اور سب سے مشکل رکوع بھی سن سکتا ہوں، آسان رکوع بھی سن سکتا ہوں، متشابہات والا رکوع بھی سن سکتا ہوں. تو آپ کو اختیار ہے. پلیز جب آپ کو قرآن پاک یاد ہو جائے تب آپ کیا کرنا، مجھ سے رابطہ کرنا، وگرنہ آپ نفی نہ کریں علماء کی کہ علماء کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا. آئیے میرا بھی قرآن سنیے، اپنا بھی قرآن سنیے. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ قرآن پاک کی یہ تو میں نے صرف ایک دو جگہیں صرف آپ کو جگانے کے لیے پڑھی ہیں، وگرنہ آپ نے غلطیاں نہیں غلطوڑ کی ہیں. غلطوڑ ایسی قرآن پاک کے اندر جسے چبلیاں کہتے ہیں نا، وہ چبلیاں آپ نے ماری ہیں. اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے اور قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ ترتیل قرآن آپ کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.